إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اما بعد، تعوذ یا استعاذہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اس کے معنی کو ہم نے سمجھا کہ اس کے معنی کیا ہیں، کہ ہم اللہ سے اس چیز کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان جو کہ رجیم ہے، مردود ہے، اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے یا اس کا سبب کیا ہے کہ قرآن کریم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا، اعوذ باللہ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، جیسا کہ ہم نے سورۃ النحل کی آیت سے پڑھا. علماء نے اس کے حوالے سے مختلف باتیں بیان کی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ اس طرح سے ہے کہ جو شخص بھی کسی بڑے کے پاس اگر کوئی جاتا ہے، انسانوں میں اگر آپ کسی کے بڑے کے پاس جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، تو اس سے پہلے اجازت مانگی جاتی ہے. تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے، تو وہ یہ ایک اجازت کا طریقہ ہے کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھی جائے. بعض علماء نے اس چیز کو لکھا ہے. بعض نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ یہ اعوذ باللہ، اکثر علماء نے جو بات لکھی ہے کہ اعوذ باللہ اس لیے پہلے پڑھی جاتی ہے کہ انسان کی زبان جو ہے وہ اس سے بہت سارے غلط چیزیں نکلتی ہیں. انسان کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی غیبت کرتا ہے، کبھی کوئی اور اس طرح کی گفتگو کرتا ہے. تو اس کو اللہ کے کلام کی تلاوت سے پہلے اس کو پاک کرنا ہے. اعوذ باللہ اس لیے اس کا حکم دیا گیا تاکہ انسان اپنی زبان کو اس چیز سے پاک کر لے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے کی وہ تیاری کرے. اور یہ ایک اور بات جو علماء نے بیان کی کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، اور اس میں استعاذہ میں، تعوذ میں جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ سے مدد طلب کرتا ہے اور اپنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ میں قدرت نہیں رکھتا، میں طاقت نہیں رکھتا، اس دشمن سے صرف آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں. اور یہ جو دشمن ہے یہ انسان کو ہر قسم کا شر وہ پہنچانا چاہتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ ہر قسم کی خیر کا دروازہ ہے. تو اس لیے اس سے پہلے اس چیز کو حکم دیا گیا کہ تاکہ انسان اس کے شر سے محفوظ ہو جائے. اور اس کے شر سے صرف اللہ ہی محفوظ کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسا انسان کا دشمن ہے، اللہ کے سوا کوئی اس سے بچا نہیں سکتا. اسی لیے اسی سے اللہ ہی سے مدد طلب کی گئی، اللہ سے دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے. اور یہاں پر امام ابن کثیر نے ایک بڑی پیاری بات بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے جو دشمن ہیں فرمایا کہ یا تو انسانوں میں سے ہوں گے یا جنوں میں سے ہوں گے. جو انسانی دشمن ہے اس سے بچاؤ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان وہ درگزر کرے، وہ معافی کا معاملہ کرے، وہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، تو انسانی دشمن سے بچ جاتا ہے. اور جو شیطانی دشمن ہے جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا، اس سے صرف اللہ ہی بچا سکتے ہیں. اسی لیے اس کا حکم دیا گیا. اور فرمایا امام ابن کثیر نے کہ یہ 3 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیے سورۃ الاعراف 9واں سپارہ اور اس کی آیت نمبر 199. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. تو یہاں پہ انسانی دشمن کے لیے کیا کہا کہ خذ العفو، معافی کا معاملہ کرو، وأمر بالعرف اور اچھائی کا حکم دو، اور وأعرض عن الجاهلين اور جو جاہل ہیں
ان سے اعراض کیجیے، ان کی طرف توجہ نہ کیجیے، ان کی بات کو نظر انداز کیجیے۔ تو وہ جاہل ہے، وہ انسان کے ساتھ اگر کوئی برا معاملہ کرتا ہے وہ جاہل ہے، اس سے اعراض کرے۔ اور شیطان کے لیے کیا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان آپ کو آپ کے راستے سے پھسلانا چاہے تو کیا ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پھر اللہ کی پناہ میں آئیے، اللہ سے اس کی پناہ مانگیے۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقین اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ تعوذ کے جو صیغے ہیں ان میں سے ایک صیغہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تو اسی آیت سے دیا گیا کیونکہ اس میں سمیع علیم کے الفاظ آئے ہیں۔ دوسرا مقام جہاں پر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انداز سے بیان کیا ہے وہ سورۃ المؤمنون کے آخر میں آتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر 96 اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ کے ساتھ کوئی برا کرے تو اس کو اچھائی سے اس کو دور کرے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، السیئہ جو ہے برائی ہے، اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے، ادفع باللتی ہی احسن، اس کو دور کرنے کا طریقہ ہے کہ احسن طریقے سے، کوئی آپ سے برا کرتا ہے اس سے اچھائی کریں۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں، جو کچھ بیان کرتے ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ جو آپ کے ساتھ غلط بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے اذیت نہیں دی گئی، کبھی کہا گیا کہ کاہن ہے، کبھی کہا کہ شاعر ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ، تو کہا کہ برائی کرتا ہے تو اس کو اچھائی سے دور کیجیے۔ ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں ہم اس سے باخبر ہیں۔ پھر کیا کہا، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور شیطان سے پناہ کا کیا طریقہ ہے، انسانی دشمن سے پناہ کا طریقہ یہ پہلی آیت میں۔ دوسری آیت میں کہا اور آپ کہہ دیجئے کہ رب اعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطان کے ہمز سے، اور ہمز ہم نے پڑھا تھا کل کہ اس سے مراد ہے کہ شیطان کا جو مس ہے، جو اس کا چھونا ہے یا جو بھی وہ اثر کرتا ہے وہ ہے۔ تو یہ بھی جو ہم نے کل سے غبر تھا کہ من ہمزہ و نفثہ و نفثہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ بھی اس آیت سے ماخوذ ہے۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اے اللہ اور میں آپ کی یہ بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ حاضر ہوں، وہ میرے پاس آئیں۔ تو یہ اس مقام پہ یہ طریقہ بیان کیا گیا۔ انسانی دشمن کو کس طرح سے دور کرنا ہے، احسان کے ساتھ۔ پہلی آیت جو ہم نے پڑھی اس میں کیا تھا، معافی کیجیے، ان سے اعراض کیجیے، اچھائی کا ان کو حکم دیجیے۔ یہاں پہ کیا کہا، احسن معاملہ کیجیے، بہتر معاملہ کیجیے۔ اور شیطان کے بارے میں اللہ کی پناہ۔ اس سے ثابت کیا ہوا کہ اللہ کے سوا شیطان سے اور کوئی بچا نہیں سکتا، اسی لیے ان کی پناہ مانگی گئی۔ اور تیسرا مقام جہاں پر اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے وہ سورۃ فصلت ہے، یا سورۃ حامیم سجدہ، بعض نسخوں میں اس کو حامیم سجدہ کہا جاتا ہے اور اس کا نام فصلت بھی ہے۔ 24ویں سپارے کا غالباً سیکنڈ لاسٹ یا لاسٹ پیج ہوگا، اور آیت نمبر ہے 34۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تقریباً وہی بات ہے جو ہم نے پچھلے آیت میں پڑھی۔ جو برائی کرے تو تمہارا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی ایک جیسی نہیں ہو سکتے۔ برائی کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے، کوئی برا کرے ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھائی سے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو کیا ہوگا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شخص جس کے اور آپ کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ کرنا ولی حمیم، وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا، ولی حمیم ہے، اچھا دوست بن جائے گا، یہاں تک ہو جائے گا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، وہی آیت ہے جو ہم نے پہلے پڑھی، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر شیطان کی طرف سے کوئی معاملہ، شیطان آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، آپ کو آپ کے فرائض سے، آپ کے جو اللہ کے احکامات ہیں ان سے اگر روکنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر کیا ہے، اللہ سے پناہ مانگی۔ تو یہ 3 مقامات ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تینوں مقامات پہ بیان کی کہ انسانی دشمن اس سے بچاؤ کے کیا طریقہ ہے، اور جو شیطانی دشمن ہے اس سے بچاؤ کے کیا طریقہ ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اس چیز کا حکم دیا گیا کہ شیطان سے صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اس لیے کہا کہ شیطان اور قرآن کریم کی تلاوت یہ بہترین نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، افضلین ترین نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ تو شیطان یقیناً اس میں آپ کو اس سے روکنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہا گیا کہ اس سے پہلے تعوذ کیجیے، اعوذ باللہ پڑھیے۔ اسی طرح امام ابن القیم رحمہ اللہ، انہوں نے
کچھ مزید باتیں اس حوالے سے بیان کی کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا، اس کی حکمت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ کیا ہے، یہ شفا ہے۔ قرآن کریم یہ دلوں میں کے اندر جو بھی ہے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، اور دلوں کو خراب کون کرتا ہے، اس میں برائی کون ڈالتا ہے، وہ شیطان ڈالتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی اس کا معاملہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے کہ یعنی قرآن شفا ہے اور بیماری کیا ہے، وہ شیطان ہے۔ تو بیماری سے پناہ مانگی گئی، شیطان سے پناہ مانگی تاکہ وہ شفا اثر کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے تاکہ دوائی سے پہلے، دوائی اگر آپ کوئی شخص بیمار ہو، دوائی کھانے سے پہلے اس کے اندر کو صاف کیا جاتا ہے کہ دوائی اثر بھی کرے۔ اس لیے کہا کہ پہلے شیطان سے تعوذ کریں تاکہ وہ جو آپ کے دل کے اندر یہ بات اترے، قرآن کریم اترے اور یہ آپ کو شفا دے۔ اگر اندر صاف نہیں ہوگا تو پھر شفا کیسے ملے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ دوسری بات جو ابن القیم نے جو بیان کی اسی حوالے سے کہ قرآن جو ہے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس میں ہر قسم کی خیر موجود ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اس کی مثال انہوں نے دی کہ قرآن کی مثال اس طرح سے ہے، اس طرح سے ہدایت دیتا ہے انسان کو، اس طرح سے اس میں سے خیرات انسان کو ملتی ہیں، برکات ملتی ہیں، جیسا کہ کوئی زمین میں کوئی پودا ہو، اس کے لیے پانی کی جو حیثیت ہے وہ اس قرآن کی حیثیت ہے۔ زمین کی پیداوار کے لیے یا کسی بھی پودے کے لیے جو حیثیت پانی کی ہے وہی حیثیت اس قرآن کی ہے انسان کے دل کے، اس طرح سے یہ انسان کو خیرات و برکات اس سے ملتی ہیں، ہدایت ملتی ہے، علم ملتا ہے، خیر ملتی ہے۔ اور فرمایا کہ شیطان جو ہے اس کی مثال آگ کی ہے، کہ شیطان آگ سے بنا ہے، تو اگر کسی پودے کو آگ لگا دی جائے گی تو وہ جل کے راکھ ہو جائے گا، اور اگر اس کو پانی دیا جائے گا تو وہ بڑھے گا۔ تو فرمایا کہ یہی مثال اس کی ہے شیطان کی اور قرآن کریم کی، اس لیے کہا گیا کہ اس کے شر سے پناہ مانگی جائے تاکہ وہ یہ قرآن جو ہے وہ دل پر اثر کر سکے اور اس کے خیرات و برکات جو ہے وہ انسان حاصل کر سکے۔ اور انہوں نے پھر مزید وضاحت کی، امام مقیم کہتے ہیں کہ یہ جو دو نقطے ہم نے بھی بیان کیے، پہلا نقطہ کیا ہے کہ وہ شفا ہے، شفا کو حاصل کرنے کے لیے اس سے پہلے اس کو خالی کیا جائے، جگہ کو صاف کیا جائے، اور دوسرا نقطہ کہ یہ ہدایت ہے اور اس کے شیطان جو ہے وہ اس کو روکتا ہے اس لیے اس سے پناہ مانگی۔ فرمایا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، بظاہر دونوں ملتی جلتی باتیں لگتی ہیں، فرمایا کہ فرق یہ ہے کہ وہ جو پہلی بات ہے وہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہے، کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف کر لیں، پاک کر لیں شیطان کے وسوسے سے، تاکہ قرآن وہ اس کی شفا آپ کو ملے اور اس سے آپ فائدہ مند ہو۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے پڑھ لیا تو اس کے بعد اس پر آپ نے عمل کرنا ہے، تو اس عمل میں بھی وہ رکاوٹ دیتا ہے، اس لیے بھی اس سے پہلے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا کہ ان دونوں میں فرق یہ ہے، پہلی چیز کیا تھی، شفا تھی، دوسری چیز ہدایت۔ ہدایت کا مقصود کیا ہے، اس پہ عمل کریں، ورنہ تو ہدایت نہیں ہے۔ اگر ہم نے پڑھ لیا اور اس پر عمل نہ کیا تو پھر ہمارے لیے تو ہدایت نہ ہوئی وہ۔ تو یہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ پھر ایک اور نقطہ کہتے ہیں کہ انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ انسان کی تلاوت کو سننے کے لیے آتے ہیں اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ اس کی بہت سارے دلائل ہیں، بہت ساری احادیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، باقاعدہ آتے ہیں فرشتے اور سنتے ہیں قرآن کی تلاوت کو۔ اور شیطان جو ہے وہ اس کے برعکس ہے، جہاں پہ شیطان ہوگا وہاں پہ فرشتے نہیں آئیں گے، جہاں پہ فرشتے ہوں گے وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا۔ تو اس لیے بھی شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا تاکہ اللہ کے فرشتے آئیں اور وہ اس قرآن کی تلاوت کو سن سکیں اور اس سے انسان کو پھر فائدہ حاصل ہو۔ اسی طرح اسی سے ملتی جلتی بات جو ہم نے ابھی پہلے پڑھی کہ قرآن کا جو فائدہ ہے وہ تب حاصل ہوگا کہ جب انسان اس قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے، اور شیطان اس کو اس چیز سے روکتا ہے، تو اسی لیے شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ دوبارہ ذرا دیکھیے قرآن میں سورۃ الحج 17واں سپارہ سورۃ حج اور
آیت نمبر 52۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته، سورۃ حج ہے، آیت نمبر 52 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا، نہ ہی کوئی نبی ایسا بھیجا، الا یہ کہ جب اس نے تمنا کی، تمنا سے یہاں پر مراد جیسے کہ مفسرین نے بیان کیا یہاں سے مراد ہے تلاوت، تو جب وہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان جو ہے ان کی تلاوت میں گڑبڑ کرتا ہے، ان کو کبھی بھلا دیتا ہے، کبھی کوشش کرتا ہے کہ یہ کوئی غلط لفظ پڑھ لیں، کچھ کر لیں، اس طرح سے تلاوت میں وہ آ کے گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے حفاظ حضرات جو بیٹھے ہیں وہ خاص طور پہ جب انسان تلاوت کرتا ہے اور خاص طور پہ نماز میں وہ وسوسے ڈالتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ کوئی غلطی کر لیں، کوئی بھول جائے، کوئی اور آیت پڑھ لے، کچھ اور کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء کو کہا کہ ہر نبی اور ہر رسول ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے۔ تو امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر انبیاء اور رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ تو ہم جیسے انسانوں کا معاملہ کیا ہے؟ اسی لیے بھی کہا کہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لو، کیونکہ شیطان جو ہے وہ لازمی آئے گا، اور شیطان وہ آپ کی تلاوت میں گڑبڑ کرے گا، اس میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اور شیطان جو ہے وہ ہر وقت اسی کام میں لگا رہتا ہے کہ کس طرح سے وہ انسان کو پھسلائے۔ اور اسی طرح ایک اور نقطہ یہ بھی بیان کیا کہ شیطان جو ہے وہ ہر قسم کی خیر سے انسان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین خیر ہے، اس لیے بھی انسان کو وہ اس سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے وہ تعوذ کر لے اور شیطان سے پناہ مانگ لے۔ اسی طرح کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایسا عظیم کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے، اور یہ اس جیسا کوئی کلام نہیں۔ تو ایک بات جو امام قیم نے لکھی کہ اس سے پہلے تعوذ پڑھنے کا خاص طور پر حکم دیا گیا، اور کسی چیز سے پہلے حکم نہیں دیا گیا، تاکہ جب انسان یہ پڑھے تو اس کو پتہ ہو کہ یا کوئی اگر سننے والا ہے، اگر اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے تو معلوم ہو جائے کہ اب جو آگے آنے والا ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے خاص طور پہ قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہوا، باقی چیزوں میں شاید اس چیز کا حکم نہیں ہے، کسی اور کلام سے پہلے حکم نہیں دیا گیا۔ تو مقصود یہ ہے کہ یہ پڑھا جائے تاکہ انسان تیار ہو جائے، اور اس کے لیے اللہ کے کلام کو سننے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ یہ اسی قسم کی بات ہے کہ جس طرح سے نماز سے پہلے وضو کا حکم ہے، نماز سے پہلے وضو کا حکم ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کریں۔ کیوں وضو کریں؟ وہ تو اللہ بہتر جانے اس کی کیا حکمت ہے، لیکن ایک حکمت اس میں یہی ہے کہ اللہ کے سامنے آپ حاضری کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے پاس آپ حاضری دے رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ اس کی تیاری ہے۔ یہ ایک ذہنی طور پر انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے جب وضو کرتا ہے، تاکہ اللہ کے سامنے پیش ہو۔ ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم عام گھروں میں ہوتے ہیں یا کہیں آفس وغیرہ میں ہوتے ہیں، ہاتھ ہم دھو رہے ہیں، ہاتھ ہمارے صاف ہوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، چہرہ صاف ہوتا ہے، پھر بار بار ہر نماز کے لیے کیا ہے کہ بھی ہاتھ بھی دھوئیں، چہرہ بھی دھوئیں، بازو بھی دھونا ہے، مسا بھی کرنا ہے، پاؤں بھی دھونے ہیں۔ عام طور پہ ان پہ کوئی گندگی نہیں لگی ہوتی، 90% یا 99% آپ کے جسم پہ کوئی گندگی، کوئی نجاست نہیں لگی ہوتی جس کو آپ نے دھونا ہے، پھر بھی وضو کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کیفیت پیدا ہونی ہے اپنے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے ذریعے ہمیں یہ سکھایا ہے، گویا کہ وضو کے ذریعے، کہ یہ ہم شعوری طور پہ ہمیں اس بات کا شعور ہو جائے کہ جب میں وضو کرنے لگوں تو مجھے پتہ چلے کہ بھی میں کوئی ایک اہم کام کرنے جا رہا ہوں، اپنے رب کے سامنے حاضری کے لیے جا رہا ہوں، تو میرے اندر وہ کیفیت پیدا ہو۔ تو اسی سے ملتی جلتی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں، تاکہ آپ کے اندر کیفیت ہو کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اس لیے ہر قسم کی چیز سے میں پاک ہو جاؤں اور صاف ہو جاؤں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو بعض علماء نے ذکر کی ہیں اس کی حکمت کے، کیوں اس سے پہلے تعوذ کا حکم دیا گیا، استعاذہ کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا